میرا نام کامران آفریدی ہے اور میں NIC حیدرآباد کے اندر مینیجر آپریشنز اور مینیجر HR ہوتا ہوں. یہاں پر آج سے کچھ 7-8 مہینے پہلے مئی 20 کو ہم نے NIC کی بنیاد ڈالی تھی. تو اپریل کے مہینے سے ہم نے یہاں ڈسمینٹلنگ شروع کری. ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے کیونکہ ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی، تقریباً کوئی 12-14 ہزار اسکوائر فٹ کی، اور اس کو ڈسمینٹل کرنا تھا. تو ہم نے اس کو ایز اے چیلنج دیا. ہمیں منسٹری اور اگنائٹ سے ایک چیلنج دیا گیا کہ بھئی آپ کو یہ 5 سے 6 مہینے میں مکمل کرنی ہے. اور ہم نے اور ہماری ٹیم نے، اصفر حسین جو میرے ڈائریکٹر ہیں، ان دونوں نے مل کے ایک دن اور رات ایک کر دی. اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے کوئی 4-4.5 مہینے میں یہ کمپلیٹ کر دیا. اس کو اس قابل بنا دیا کہ یہاں پر آ کے جو انٹرپرینورز ہیں، اسٹارٹ اپس ہیں، وہ یہاں پہ بیٹھ کے کام کریں. دیکھیں، جب کوئی اسٹارٹ اپ ہوتا ہے، اسے کوئی کاروبار شروع کرنا ہوتا ہے، تو اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک جگہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس جگہ کے اندر ایک بہترین قسم کے انٹرنیٹ سروسز ہو، بہترین قسم کا انوائرمنٹ ہو، فرنیچر ہو، وہاں پر مینٹورنگ ہو. یہ تمام چیزیں ہم نے منسٹری آف IT اینڈ ٹیلی کام اور اگنائٹ کے تعاون سے حیدرآباد میں ریکارڈ ٹائم میں بنائی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم نے 20 اسٹارٹ اپ کو انرول کیا، جو آج یہاں پہ بیٹھ کے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر بہترین قسم کا ترقی میں مدد کر رہے ہیں، اس ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے کچھ اسٹارٹ اپ ہیں جیسے مکسل ہے، بایو انرجی ہے، انڈسٹیک ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھ کے آج بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اور اس تمام فیسلٹی کی وجہ سے آج ان کی بھی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہو رہی ہیں. اور ہمارا جو کام ہے بیسیکلی وہ تمام جو انٹرپرینورز ہیں ان کو سہولتیں میسر کرنا ہے تاکہ وہ ان سہولتوں کو بروکار لا کے اپنی صلاحیتوں کو بڑھا سکیں. دیکھیں، یہ ایک پروسیس ہے. اسٹارٹ اپ جب یہاں پر آتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا کام کرتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنے میچور ہو جاتے ہیں کہ وہ اس فنڈنگ پروگرام کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں پر ان کو پھر جو انویسٹرز آتے ہیں ان کو فنڈ بھی کرتے ہیں. بالکل، جی ہاں، NIC اس کو بالکل سپورٹ کرتا ہے. ایسے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں وہاں ہم اپنے اسٹارٹ اپس کو بھیجتے ہیں. اگر کوئی کمپنی پروگرام کرتی ہیں، کمپٹیشنز ہوتے ہیں، وہاں ہمارے اسٹارٹ اپس جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے 2 اسٹارٹ اپ ایسے ہیں جنہوں نے فنڈنگ ریز کی ہے، جس کے اندر بایو انرجی بھی ہے، جس میں مکسل بھی ہے. تو یہ ایک بہت اچھا پروسیس ہے. ہمارا فرسٹ کوہورٹ ہے، اور ہم نے فرسٹ کوہورٹ کے اندر ہی ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں بہترین مینٹورنگ کی وجہ سے اور ایک بہترین ماحول کی وجہ سے جو فیسیلیٹیٹ ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کیا ہے، کر رہے ہیں، اور فنڈنگ بھی جنریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، بایو انرجی کو 4 لاکھ روپے تک ہو چکی ہے. اسی طریقے سے دوسری کچھ کمپنیز ہیں جیسے مکسل ہے، ان کو بھی کچھ جنریٹ ہوئی ہے. وٹ ایگزیکٹلی دا اماؤنٹ آئی ڈونٹ نو، لیکن ان کو بھی جنریٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ہیں، ہمارے وربیو ہے، ہمارا ایک بلاک چین پہ کام کر رہا ہے، انہوں نے کچھ جنریٹ کیے ہیں ریونیو. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، جب ہم نے اگست میں 2022 کو اس کو جب ہم نے اپلیکیشنز کوہورٹ 1 کی لی، تو آپ یقین کریں ہمارے پاس 250 اپلیکیشنز آئی تھیں، جس کو ہم سارٹ کرتے کرتے 79 سم تھنگ پہ لے کے آئے، جس میں سے ہم نے 20 سلیکٹ کیے. ابھی ہمارا کوہورٹ 2 جو ہے اس کی رجسٹریشن جاری ہے. 31 دسمبر کی لاسٹ ڈیٹ ہے. ابھی ہمارے پاس ریسیو ہونا شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں، بہت پوٹینشیل حیدرآباد میں بہت. اور یہ صرف حیدرآباد کا NIC کو حیدرآباد سٹی کے لیے نہیں ہے. آپ یقین کریں یا نہ کریں، یہاں پہ ٹنڈرجام، نواب شاہ، تمام جتنے بھی ریڈیس میں سٹیز ہیں، سارے انٹرپرینور، جام شورو سب یہاں پر آ رہے ہیں اور آ کے اپنا ہنر دکھا رہے ہیں، اپنا ٹیلنٹ لے کے آ رہے ہیں. یہی وہ مقصد ہے، یہی وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے حیدرآباد کے بالکل مڈ میں یہ NIC منسٹری کی طرف سے بنایا گیا ہے، تاکہ یہ تمام پریمیسز میں حیدرآباد کے سٹیز جو ہے ان سب کو کور کے. ایون کہ میرے خاص نواب شاہ بھی یہاں پر آباد. دیکھیں، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ کوہورٹ 2 کا لنک دیا ہوا ہے، یا یہاں پر ہمارا ایک اسٹینڈی ہے، اس کے اوپر ہمارا QR کوڈ دیا ہوا ہے. آپ اس کو سرچ کریں تو کوہورٹ 2 کی آپ کی رجسٹریشن فارم اوپن ہو جائے گا. وہاں پہ آپ رجسٹر کروائیں، جو ڈیٹا مانگا جا رہا ہے وہ دیجئے، تو آپ اس میں انرول ہو جائیں گے. پھر جو ڈیٹ ہوگی اس پہ آپ کو کال کر لیا جائے گی. یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ججز ہوتے ہیں، اس پینل کے اندر آپ کو پیش کرنا پڑے گی اپنی، اور اس کے بعد
آپ کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں گے۔ جب ہمارے پاس اسٹارٹ اپ آ جاتے ہیں، یہاں پہ انرول ہو جاتے ہیں، تو دیکھیں ان کی مینٹورنگ ہوتی ہے، سب سے بڑی چیز یہی ہے باقاعدہ۔ اس طرح سیشن چلتے ہیں، ان کے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہیں، اس میں ہمارا لیگل ڈپارٹمنٹ بھی ایکٹیو ہوتا ہے، وہ تمام ان کی ہیلپ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا آئی ٹی سپورٹ ہوتا ہے، جو جہاں لیپ ٹاپ سے لے کے انٹرنیٹ سے لے کے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا آپریشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، جو یہاں پر موجود اسٹینڈ بائی جنریٹرز ہیں، الیکٹرکسٹی ہے، یا اور کوئی بھی چیزیں سہولت کی جو ہیں، ان کو کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ دیکھیں میں یوتھ کو صرف یہ بولوں گا کہ وہ آئیں ایک دفعہ، اور یہاں پہ موجود جو یوتھ آلریڈی یہاں پر موجود ہے اس کو دیکھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں، کیونکہ حیدرآباد کے اندر یہ بنانے کا مقصد یوتھ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ کسی بھی اسٹارٹ اپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ بھئی کہ کاروبار کر رہا ہے تو اس کو کاروبار کے لیے کسی دکان کی ضرورت ہوگی، اس دکان میں فرنیچر کی ضرورت ہوگی، وہاں پہ الیکٹرک ایئر کنڈیشنز کی ضرورت ہوگی، وہاں پہ انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی۔ یہ تمام سہولیات ہم نے ایک چھت کے نیچے NIC حیدرآباد میں دے دی ہیں۔ اب یوتھ کا کام ہے کہ وہ آئے، دیکھے، پیچ کرے اور یہاں پہ اس میں حصہ لے، کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ بات کہ حیدرآباد میں بہت پوٹینشل ہے۔ حیدرآباد کسی بھی پاکستان کے بڑے شہر سے کم نہیں، اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ پورے پاکستان میں NIC حیدرآباد کی بدولت سب سے زیادہ انٹرپرینور اور سب سے زیادہ ٹیلنٹ اوپر آئے گا۔ یہاں پہ کسی قسم کی ایڈمیشن کی کوئی فیس، کچھ چارجز نہیں ہوتے ہیں، صرف آپ کو انرول کرنا ہے۔ انرول کرنے کے بعد آپ یہاں کو جو ڈیٹ دی جائے گی اس پہ آپ کی پچنگ ہوگی، اس میں پچ میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، ہمارے جج آپ کو پاس کر دیتے ہیں، تو ان ٹاپ 20 کو ہم یہاں پہ انرول کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان میں سے ایک لکی ہوں۔